السلام علیکم. کیا حالات چل رہے ہیں؟ بس اللہ کا کرم ہے. تو سب ٹھیک ہے؟ بس میں یہ کہہ رہا تھا حضرت، یہ قاری احمد حسن جو ہے وہ تراویح کو کفر بتا رہا ہے، صحیح ہے کہ وہ بات؟ تو کیا معلوم کیا کیا کہہ رہا ہے بگا. ارے تو یہ کفر کیسے ہو سکتا ہے؟ امام بخاری نے پڑھی ہے تراویح، اللہ کے وہ تو رسول کیا نے معلوم پڑھی ہے. کیا کیا کہہ رہا ہے. ایک دو بات چھوڑیے تم ہماری بات بگا. اپن کیا جی کرنا جی ہے پھر لوگوں سے؟ کیا خیال ہے؟ ہاں وہ تو بات صحیح ہے آپ کی. اور یہ دو انگوٹھی پہننا غلط ہے اسلام میں، ناجائز. تو یہ دو انگوٹھی بھی پہنتا قاری احمد حسن. اور بھی لوگ پہنتے ہیں، وہی نہیں پہنتا. اور بھی لوگ سنی بھی پہنتے ہیں بہت سارے. تو یہ ناجائز ہے دو انگوٹھی پہننا، ہاں نماز مکروہ ہوگی اس میں. اور عورتوں سے پردہ بھی نہیں کرتا وہ تو. اچھا. ہاں عورتوں کے پاس میں کئی ویڈیو میں دکھاؤں آپ کو، عورتوں سے ملتا ہے، ہوں. کیا باتیں کرتا ہے، کوئی پردہ ہی نہیں کرتا عورتوں سے. وہ کیا کرے گا؟ بڑا مشکل کام ہے. ارے بہت گالیاں بکتا ہے وہ. ہوں. میرے پاس ایک بار بات ہوئی ہے نا میرا اس سے، ہاں کیا اس کا چیلا بات کرتا ہے مجھ سے، وہ کر لے نا، ہاں مزہ آ جائے. اس کو سدھار دوں میں اچھی طرح. کیا کیا جائے؟ کیا سب سنیوں میں بھی بڑی افراتفری ہے صاحب. تو فوٹو ویڈیو کے حوالے سے آپ کا کیا موقف ہے؟ حرام ہے صاحب، ناجائز حرام، سخت حرام. تو اس کا چیلا تو گرا جائز ہے فوٹو ویڈیو. یہ تو ہم مجبوراً ویڈیو بنواتے ہیں، ورنہ ہم نہیں بنواتے تھے پہلے. یہ ارے حالات، تو یہ مرزا انجینئر نے گمراہ کیا نا بہت زیادہ. مرزا انجینئر نے ادھر مفتی کامران شہزاد بھی گمراہ کر رہا ہے. کامران شہزاد کون ہے یہ؟ یہ پاکستان میں بہت گمراہ کرنے والے مولوی ہیں. ہاں کامران شہزاد، اور یہ صحیح ہے. وہ اور یہ وہ تو یوں اللہ پتھر والی، جو پتھر کی تصویر ہے ہاں. وہ آرام ہے. کون؟ قاری احمد کا چیلا ہوں. یوں کہہ رہا ہے باقی تصویر ویڈیو سب جائز ہے. بتائیے کیسے کیسے مجدد ہو رہا ہے. ارے حضرت کیا نئے نئے بتا، نئے نئے مجدد پیدا ہو رہا ہے. اللہ رحم فرمائے. یہ تو ادھر کوئی وہ اشرف احتیاطی. حافظ جلالی بھی بولا کہ ہاں سیدہ فاطمہ زہرا علیہ السلام سے خطا واقع ہوئی باغ فضق کے مسئلے میں. تو خطا اجتہادی بولا ہے نا انہوں نے. وہ تو بعد میں کہا تھا اس نے، پہلے تو کم وقت نے یہی کہا تھا. اچھا تو غلط ہے، صحیح ہے. بہت بڑا کم وقت ہے، جبھی تو جیل کی سزا بھگت کے آیا تھا وہ. تو روزو کر لیا نا. کہاں کیا، بہت ٹائم بعد اس نے پلٹی ماری تھی. اچھا تو اس معاملے میں تو بریلی شریف سے اس کی حمایت کیوں کی؟ ارے وہ زبردستی ضد میں حمایت کرتے ہیں کہ یہ فرقہ نہیں مانتا تو ہم مانیں گے. جیسے مفتی نظام الدین نے چلتی ٹرین میں نماز جائز قرار دے دی، مائک سے نماز جائز قرار دے دی. کس نے؟ مفتی نظام الدین صاحب نے. مفتی نظام الدین، ہاں اشرافیہ والے. تب یہ ایک دوسرے کی ضد میں جائز کر دیتے ہیں. اگر اچھا. وہ جائز کہے گا تو ہم ناجائز کہیں گے، وہ ناجائز کہے گا تو ہم جائز کہیں گے. اور حضرت ایک بات آپ سے یہ کرنی، چلو وہ تو خیر سمجھ میں آ گیا، آج کل انسان اپنے کو بچا رہا ہے کیا. ہاں. اب میں یہ کہہ رہا ہوں آپ سے، یہ اپنے اہل بیت کے بارے میں یہ بتایا گیا ہے، مطلب جو تتیرہ آیت ہے، تطہیر آیت نہیں، تطہیر، آیت تطہیر. سوری، آیت تطہیر جو ہے وہ پاکی کے حوالے سے ہے. وہ قاری احمد حسن کا چیلا کہہ رہا ہے وہ معصوم ہے. کیا اہل بیت کو معصوم بتا رہا ہے؟ معصوم تو صرف فرشتے اور انبیاء کرام ہے. معصوم تو یہ بھی مانتے نا اشرفی لوگ. اشرفی بھی معصوم مانتے ہیں اہل بیت کو. ہاں ان کا شجرا پڑھو. تو خطا اجتہادی تو ہو سکتی ہے نا ان سے بھی. نہیں اپن کو کہنا نہیں چاہیے. ارے یار یہ سب معصوم تو فرشتے ہیں، معصوم نبی تو ہے، انبیاء فرشتوں کی ذات مانی گئی ہے. تو لیکن اہل اگر بیت کوئی کیسے کہتا معصوم ہو ہے جائیں گے؟ تو یہ اشرفی سلسلہ ہے نا، جو اشرفی سلسلہ جی جی جامع اشرف، اس سے پوچھو آپ جی. کہ یہ کیا بتاتا ہے. اچھا جامع اشرف صاحب. جامع اشرف، یہ محمد اشرف، محمود اشرف. اب جی محمود جی. اشرف محمد اشرف دونوں سگے بھائی ہیں. ارے یہ دو تین ہے تو ان کے سلسلے میں، ایک تو یہ مفتی جہانگیر، عالمگیر، مولانا سبطین، یہ مارانا والے، یہ تو کچھ گڑبڑی بھی ہوگا تھوڑے، ہے نا. کچھ اشرفی اور مارانا والے کیا ہاں. امیر معاویہ کی توہین کرتے ہیں، کھلے عام پوسٹر چھپواتے ہیں فوٹو یہ پہ. جہانگیر اشرف صاحب کہاں کے ہیں؟ جامع اشرف یہ کچوچا کے تو ہے. ہاں ان کے بیان آئے تھے ویڈیو میں، وہی والے. ہاں جنہوں نے بولا تھا مولیت کا جنازہ نکال دیں گے، اچھا. تو وہ تو انہوں نے اس مراد سے تھوڑی بولا تھا.
وہ تو فرقے کے جو آج کا مولائی فرقہ ہے ہاں اس کے لیے بولا تھا آپ نے. لوگوں نے اس پہ اعتراضات کرے، سوالات کرے. حضرت ہاں ہاں، بڑا مشکل کام ہے. مولایت کا جنازہ نکال دیں گے اللہ کے رسول کے حدیث ہے عمل کا در و مدار نیت پہ. انہوں نے کون سے غلط بولا؟ صحیح تو بولا ہے نا. لیکن ایسا لفظ بولنا نہیں چاہیے. ارے تو حضرت وہ حضرت علی کو تھوڑی کہہ رہے ہیں لیکن کیا؟ نسبت تو حضرت علی سے ہی ہے نا مولائی لفظ کی. جیسے حسینی کوئی کہتا حسینی ہے ہاں تو اس کی نسبت تو امام حسین علیہ السلام سے ہے. تو اب سرکار کی حدیث بھی کوئی تو ہے کہے کہ عمل ہم کا دار و مدار نیت پہ ہے. حسینیت کا جنازہ نکال دیں گے تو تو پھر یہ تو سرکار بات کی وہی حدیث ہو گئی کہ امام تو حسین علیہ السلام کے ماننے والوں کا جنازہ نکال دیں گے. نہیں تو بولنا سر چاہیے. تو ہاں سرکار کی یہ بولنا حدیث ہے. چاہیے جو مولائی سلسلے سے دعوے دار ہیں ایسا ہاں بولنا تھا. دعوے دار ہیں جو ایسا کر رہے ہیں ہاں یہ ان کا جنازہ نکال لیں گے. ہاں یہ کہنا تھا ان کو تشریح کر کے لیکن انہوں نے پھر ہی بول دیا ڈائریکٹ. یہ اچھا ڈائریکٹ بولنے کے اوپر ان پر فتویٰ لگ جائے گا. یعنی تو پھر کفر سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے کا تو فرمایا لگے گا لیکن توبہ کرنا پڑے گی کلمہ پڑھنا پڑے گا. تو سرکار نے فرمایا عمل کا دار و مدار نیت پہ ہے. ہاں لیکن وہ اس نے جو خوش کرنے کے لیے کہا رضی لوگوں کو چلیے تم کہہ رہے اور ظاہر ان پہ کے والد فتوا. نے سجدے کرائے عورتوں سے لڑکیوں سے اور آدمیوں سے سجدے کرائے ان کے والد نے. ہاں وہ پہلے انہوں نے رجوع کر لیا تھا اس سے بھی. تو ایسے پہلے کی کیا بات ہے ایسے بہت. کب تک رجوع کرو گے ناٹک کرو گے. پبلک تو وہ گمراہ تو ہو رہی ہے. انسان ہے، انسان سے غلطی ہوتی رہتی ہے، غلطی کا پتلا ہے. ایسی غلطیاں ہو رہی ہر کبھی آدمی رجوع کر رہا ہے توبہ کر رہا ہے پھر وہی حرکتیں کر رہا ہے بعد میں. ہاں حضرت علی فرماتے ہیں جو زیادہ توبہ کرے گناہ کرے، توبہ کرے گناہ کرے، توبہ کرے گناہ کرے، ایسی توبہ کا کوئی اعتبار نہیں ہے. حضرت علی نے فرمایا. بتائیے یہی تو ہو رہا ہے آج کے زمانے میں. وہ جی مالیگاؤں والا امین القاضی وہ کہہ بھی رہا آئے ہے دن کہ وہ بھی آئے دن توبہ کرتا ہے، آئے پھر دن رجوع کر کرنا لیتا ہے، یہ ایسا کچھ پھر نہیں توبہ ہے. کرتا ہے. وہ عالم ہی نہیں ہے وہ. وہ عالم ہے نہ فاضل ہے نہ مفتی ہے نہ قاری ہے نہ وہ ہے نہ وہ ہے. وہ قاضی ہے. قاضی ہے بتایا قاضی ہے یا کچھ اور ہے. ارے حضرت بڑے حالت خراب ہے. کبھی کوئی اشمتی، کوئی کیا اللہ کے رسول نے فرمایا بہتر ہوں گے. اچھا یہ امیر القاضی مجھے تو ایسا لگ رہا ہے کوئی 1000 فرقے نہیں ہو جائے. نہیں ہزار تو نہیں ہوں گے. وہ تو جو حضور نے فرمایا وہی ہوگا. بس جو نہیں حضور میں نے تو اپنا فرمایا وہی قیاس ہوگا. بے شک جو اللہ کے نبی نے فرمایا وہ برحق ہے. میں تو اپنا نہیں قیاس بتا رہا ہوں. نہیں ایسا نہیں کہنا چاہیے. توبہ استغفر کرنا اللہ. چاہیے. استغفر صحیح بات ہے. اللہ. اللہ کے امین رسول نے جو القادری کا بھی ایک فرقہ الگ بن سکتا ہے. فرقہ امینیہ. اچھا کیونکہ اس نے کہا چاند آ کر پیرانے پیر سے پوچھتا تھا میں 29 کو نکلوں کہ 30 کو نکلوں. اچھا. اور یہ بتا تو سب اللہ کے حکم سے ہوتا ہے. جبکہ چاند نے کبھی ہمارے نبی سے آ کر نہیں پوچھا کہ میں 29 کو نکلوں کہ 30 کو نکلوں. خود نبی نے فرمایا چاند دیکھ کے روزہ رکھو چاند دیکھ کے افطار کرو. ارے وہ تو آج کل حضرات لوگ باغ ایسے ہیں جھوٹی جھوٹی روایتیں بھی گڑھ دیتے ہیں. وہ اور ایک میں نے آصف رضا سیفی کہتا ہے کہ جانوروں کے تھنوں میں جو دودھ رہتا ہے وہ غوث پاک کی وجہ سے رہتا ہے. جیسا پتہ ہر نہیں کچھ کیا. کہہ رہے ہیں. ہر کچھ بک ہاں وہ بہت سا وہ ایسا ہی ہے بس تھوڑا دن کو بہت زیادہ وہ بڑا کر حماد دیا. رضا کہہ رہا ہے فرشتہ لنگڑا کے چل رہا تھا. نہیں وہ تو دیکھو وہ ان کی وہ عربی میں تھا تو انہوں نے آسان کر کے بتایا. تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے وہ گستاخ فرشتے کے. اب بہت سے لوگ تو ایسے انبیاء کا بہت سے لوگ تو ایسے نابینا کا مطلب ہی نہیں سمجھتے. ارے وہ اس نے کہا نا حماد رضا نے ڈائریکٹ کہا تھا کہ فرشتہ لنگڑا کے چل رہا تھا. نہیں اس پہ فرشتے کا نام انہوں نے عربی میں تھا وہ نہیں نام. فرشتے کوئی بولا تھا. تو فتویٰ آیا تھا مولانا ساجد رضا مصباحی کا بلرام پور والوں کا. ارے تو اس کے کفر کا اندر فتویٰ آیا تھا ڈائریکٹ کفر کا. تو انہوں نے اس طرح تھوڑی بولا تھا فرشتہ لنگڑا کے چل رہا تھا. پھر یہ بھی بولا تھا کہ تمام سید قیامت میں اعلیٰ حضرت کو ڈھونڈیں گے. تمام سید جس میں امام زین العابدین امام باقر امام جعفر. بتاؤ یہ سیدوں کی توہین کی اس نے. اچھا اور حجر اچھا. اسود کو نہیں چوم سکتے آپ حماد رضا کے فتوے سے. کیوں؟ اس کو دیوبندی اہل حدیث سب چومتے ہیں. ارے ایسا کچھ نہیں، نئی نئی اور اس باتیں نے کہا نکال ہے رہے کہ ہیں. جس سے دیوبندی منہ لگا لے اسے پھینک دو. تو ہم نے پہلی بار سنا ایسا فتویٰ. کبھی بریلی شریف سے فتویٰ آیا ہی نہیں. اور مسجد نبوی آپ نماز نہیں پڑھ سکتے اکیلے بھی. بریلی شریف سے کبھی ایسا فتویٰ ہی نہیں آیا. ہاں حرم اور شریف میں بھی اچھا حضرت حماد ایک رضا کے فتوے سے اکیلے آپ مسجد نبوی میں بھی نماز نہیں پڑھ سکتے. حرم شریف میں بھی نہیں پڑھ سکتے. کہ ارے وہ جانمازیں چھوڑو سولہ انہیں کلی ہے کی وہ بھی. جانمازیں بچھی ہوئی ہیں وہی نماز پڑھتے ہیں. یہ حماد رضا نے کہا تھا کہ جس برتن سے دیوبندی منہ لگائے پھینک دو. ارے وہ خود ایسے ہی حضرت فوٹو ویڈیو والے وہ اوپر کچھ اندر کچھ. وہ چھوڑو سب جانتا ہوں میں ان کو بہت قریب سے جانتا ہوں. مفتی احمد کو ہے نا وہیں کیا کا ہے مراد آباد کا رہنے مراد والا آباد کا ہے. اکا اور جو شاہ پور کا ہمارے ہے. یہاں کے جو محلے کے امام صاحب تھے اس کا سالہ ہی ہے.
اچھا وہ اس کے داماد ہے، اور اس کے والد کا نام ہے قاری حامد علی۔ اس نے کیا بتایا تھا، اس کا بہنوئی کیا بتا رہا تھا جے پور میں جو تھے؟ تو انہوں نے یہی بتایا، مطلب وہ تو ان کی نیت یہ تھی بھائی یہ سمجھانے کے حساب سے، ایسے نابینا کا مطلب کوئی نہیں سمجھتے، نابینا نہیں کا وہ اندھا ہوتا۔ کیا نام تھا ان کے بہنوئی کا جو جے پور میں تھے؟ وہ کم سے کم 12 سال پہلے تھے، قاری ہاشم القادری، قاری ہاشم القادری مراد آبادی۔ چلے گئے؟ ہاں چلے گئے۔ ایک مولانا عارف بھی تو رہ کے گئے تھے جے پور میں، وہ سنبل کے در کے تھے، مراد آباد کے مولانا عارف۔ ان کا تو خیر مجھے پتہ نہیں۔ اور انہوں نے چندہ کیا، گوٹے کی وہاں پر جنے کیا کیا کیے، جے پور میں تو بہت کچھ ہوا ہے جنے کیا کیا۔ اچھا حضرات میں ایک سوال کروں، بھول نہیں جاؤں۔ ہاں اللہ کے رسول نے فرمایا میری امت میں 73 فرقے ہوں گے، 72 جہنمی، اس میں سے ایک جنتی، تو آپ نے یہ فرمایا اس میں تھوڑے تھوڑے لوگ ہوں گے، تو ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ دیکھو حدیثیں ایک لاکھوں ہیں، ایک نہیں ہے۔ تو ایسے کیسے ہو حضور نے سکتا یہ ہے؟ بھی فرمایا ہے جس نے لا الہ الا اللہ کہہ دیا وہ جنت میں جائے گا، بخاری شریف کی حدیث ہے۔ چاہے وہ منافق ہی ہو۔ نہیں اب بھی ہم نہیں کہیں گے، اپنی طرف سے کچھ نہیں کہیں گے، بس حضور نے فرمایا اتنا ہی کہنا چاہیے۔ تو منافق بھی کلمہ نہیں پڑھتے ہیں؟ ارے بس جو حضور نے فرمایا ہمیں اپنی طرف سے الگ سے ایمان تسلیم والا، کرنا۔ ایمان والا، ہاں تو جو صحیح ہوگا وہ جنت میں جائے گا، بس بس سیدھی بس بات ہے۔ بس بس سیدھی بات ہے۔ اب اچھا آپ نے یہ فرمایا 73 فرقوں میں تھوڑے تھوڑے جنت میں اب جائیں گے، تو جیسے ایسا کہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اچھا ابھی وقف پہلے بل میری کا بات کا معاملہ ہے، جواب دی وقف بل پہلے۔ کا معاملہ، وقف دیوبندیوں کا بھی ہے، وقف بریلیوں کا بھی ہے، اہل حدیث کا بھی ہے، شیعوں کا بھی ہے۔ اب جی جی وقف بل کے معاملے میں اگر ہم سب لوگ یکجا اکٹھے نہیں ہوں گے اور یہی کرتے رہیں گے دیوبندیوں کا وقف جانے دو، اہل حدیث کا وقف ہے گورنمنٹ لے رہی لینے دو، ہمیں اپنا وقف لینا ہے، بریلوی لوگ سوچیں تو پھر نہیں ہو پائے گا مسئلہ۔ دیوبندی سوچے بریلیوں کا وقف ہے جانے دو، اچھا اہل میری حدیث کا بات جانے سنو۔ دو، شیعوں کا جانے دو، اپنا بچا لو گورنمنٹ سے کہ ایسا ارے کیسے وہ ہوگا صاحب؟ دیوبندی بھابھی شیعہ گورنمنٹ جانے انہیں، اب میری بات سنو، میں جو کہہ رہا ہوں جیسے آپ نے فرمایا 73 فرقوں میں تھوڑے تھوڑے جنت میں ہی آئیں گے لوگ، نہیں میں نے کب کہا، میں نے تو بتایا کہ آپ نے فرمایا تھا کہ آڈیو میں 73 فرقے میں سے جو 72 جہنمی ہوں گے اس میں تھوڑے تھوڑے ہی آئیں گے، تو میرے غوث پاک نے تاریخ لکھی ہے پوری 72 فرقوں کے پورے نام لکھے ہیں، غنیت طالبین آپ لے کے پڑھ لینا جے پور سے یا اجمیر شریف سے منگوا لینا، پوری تو لسٹ حضرت لکھی ایسا ہے۔ تھوڑی ہوگا 850 سال پہلے ہی آپ نے پورے 73 کی لسٹ بنا دی ہے۔ تو وہ تو سرکار نے فرما دیا 72 جہنمی، تو پورے جب یہ پورے فرقے گروہ، نہیں تھے، یہ انڈیا والے جو یہ تھے ہی نہیں، جب ہی آپ نے لسٹ بنا کے تیار کر دی تھی پوری۔ تو پورے گروہ ہی آئیں گے یہ تو۔ وہ تو 32 فرقے حضرت نے لکھا ہے غوث پاک نے، شیعوں کے اندر ہیں 32، جی جی اور سب شیعوں کو کافر نہیں کہہ سکتے آپ ایک دم، جب تک کہ اس کا کفر کنفرم نہ ہو، جی یعنی جی وہ تو اس طرح کا کہ قرآن کا انکار کر رہا ہو یا نماز کا یا روزے کا یا زکوٰۃ کا یا حج کا یا اللہ کے رسول کو آخری نبی نہ مانتا ہو، یہ صحابہ کرام کی ڈھنگ سے توہین کر رہا ہے جس سے کفر لاگو ہو جائے، تب تو اس کو کافر کہا جائے گا جب وہ کفر کے درجے پر پہنچ جائے گا۔ ہاں جب تک اس کا کفر ثابت نہ ہو، اس کا ہاں کفر ایسے ظاہر نہ ہو، کافر نہیں جب کہنے تک۔ کا حکم ہے جائز۔ یزید صحیح کو بات کافر ہے، نہیں کہا، یزید کو کب کافر کہا؟ جبکہ اس نے امام حسین علیہ السلام پر کتنے ظلم کرا اس میں ہے۔ 3 کولے اس میں حضرت کیا؟ حسین منصور اللہ رحمۃ اللہ علیہ کتنے بڑے ولی تھے، صحیح بات ہے، ان پر کفر کا فتویٰ لگایا عالموں نے لگایا ہے، معمولی عالم جی نہیں جی۔ تھے، اس زمانے کے عالم تھے، 1100 سال پرانے عالم۔ آج کا وہ خیر میں سب پتا مجھے، کیا مطلب اشمتی کے کچھ آئے، کچھ حشمتیوں کا تو جنازہ نکل چکا، ختم ہوگا اشمتی؟ یعنی اب جنازہ تیاری سمجھو، جنازہ ہی نکل چکا ایک طرح سے ان کا، تو اب ہاں دفن کی دیر ہے، بس جنازہ تو خدا جب دین لیتا ہے تو عقل چھین لیتا، مولانا وہ تنتیر کو تو بدنام، فاضل مولانا بریلوی کے تنتیر، نام پہ روٹیاں کھا رہے تھے، اور اسی مولانا طرح یہ تنتیر دعوت میرا اسلامی بات والے سنو، روٹیاں کھا رہے ہیں، اسی طرح وہ کھا رہا ہے، حشمتی اتاری ایک ہی ہیں۔ میری بات تو سنو، تنتیر احمد صاحب کو بدنام کرنا چاہا تھا، خود بدنام ہو گیا وہ۔ اب بتاؤ حضرت میں بتاؤ کتنے بڑھیا نیک آدمی بیچارے، ان کو بدنام کر رہے تھے لوگ، خود ہو گئی ہے ان کی کتابیں مقبول ہو گئی ہیں بہت ساری، وہ۔ تو ابو جہل سوچتا تھا نا کھڈا کھودوں اللہ کے رسول اس میں چلے جائیں گے، اور خود ہی گر جاتا تھا۔ اللہ اکبر اللہ اکبر۔ اب تو حشمتیوں کا تو یہ رہا معاملہ، کچھ دن بعد یہ اپنا امام حشمت علی صاحب کو ہی بنا لے اور مشاہدہ صاحب کو ہی بنا لے۔ جی جی مشاہدہ، ان کے گھر میں مشاہد رضا صاحب بہت نیک انسان تھے، وہی صحیح، قابل بھی تھے، عالم اچھے تھے بس اور پڑھے لکھے آدمی تھے، فاضل تھے، قابل تھے، دیندار، سنت شریعت کے پابند تھے، اور اور یہ ادریس رضا یہ تو جاہل ہے۔ دبدبے والے عالم تھے، جی جی اور سخی بھی تھے، ایسا سنا میں نے علی گڑھ میں کہ سخی بھی جی تھے۔ جی جی حضرت مولانا مشاہد رضا خان صاحب بہت زبردست قسم کے آدمی تھے۔
جی جی. تو حضرت یہ بلکہ یہ کہو کہ حشمتیت کو انہوں نے ہی پھیلایا ہے. جی جی ان کے بعد ان کے والد کا معاملہ انہوں نے ہی سنبھالا تھا. جی اور جی ان بے کا شک بیڑا بے جو شک. غرق کیا ہے حشمتی سلسلے کا وہ ادریس رضا صاحب نے اور ان کے بیٹوں نے، ثنابل رضا صاحب نے، شمائل رضا صاحب نے. تو ان کی باتیں سمجھ میں کھاتی ہیں تو چلاتے ہیں بس. اور یہ برہان رضا صاحب، زرتاب رضا صاحب، یہ کوئی عالم نہیں ہے صحیح. ارے کوئی عالم ہے ہی نہیں ان میں. وہی ان کے عالم تھے، پیدا ہوتے مشاہد مفتی رضا صاحب ہی عالم تھے صحیح بس. ان کے گھر میں صرف 2 ہی عالم تھے اور اس شہر میں سنا مفتی مشاہد ملت بس. اور باقی تو پیدا ہوتی مفتی بن جاتے ہیں جیسے مدانی نہیں، ایک سید بنتا پیدا مشہود ہوتی. رضا صاحب بھی اچھے عالم تھے، مشہود رضا ہاں صاحب، وہ مسعود رضا صاحب بھی عالم وہ دین کے مجذوب ہیں. قسم کے عالم تھے. جی ٹھیک جی. تھے. اب ان کا بیٹا ہے شیان رضا، جامع ازہر میں پڑھ کے آ گیا تو اس کو انہوں نے صلح کلی جیسا قرار دے دیا تھا. اچھا اچھا. وہ تو مجھے خیر بتایا پتا. تھا حضرت مولانا فاروق مدنہ پوری صاحب نے، جو تفسیر صاحب کے ساتھ میں رہتے ہیں شاعر، کہہ رہا ہے کہ اس کو صلح کلی بتا دیا، توبہ کروائی تھی اس سے کہ جامع ازہر کیوں گیا تھا پڑھنے. جامع ازہر اچھا میں سب دیوبندی ہیں، وہاں پہلے کھڑے ہوتے ہیں، انگوٹھا نہیں چنتے، یا غوثر اچھا مدد نہیں کہتے، فتح باسام الرمین کو نہیں مانتے، دیوبندیوں کو کافر نہیں مانتے وہ لوگ. اچھا جامع اچھا ازہر میں سب طرز عمل دیوبندیوں کا ہی ہے. مسئلہ تو یہ ہے. اچھا. یہ قاری احمد حسن جو ہے سب کچھ جہنمی ہی رہا ہے کیا؟ استغفر اللہ ثم استغفر اللہ ثم استغفر اللہ، کلمہ پڑھنا چاہیے، استغفار پڑھنا چاہیے. اور سب کو میری بات سنو، سب کو کافر کھرائیے کسی استغفر کے لیے. اللہ ثم استغفر اللہ ثم تو استغفر اللہ تو اس ربی. کے لیے جنت بنی ہے کہ خالی؟ ارے سن لو، جس نے کسی کو کافر کا حضور کا فرمان ہے، ارے وہ تو ہلکا سمجھ رہا ہے، بہت کفر ہے، وہ تو دودھ اللہ کے دمادم رسول کہتا فرمان، ہے. جس نے کسی کو کافر کا، اگر وہ کافر نہیں تو قول اس کی طرف پڑ جائے گا. سمجھ وہ گئے؟ مجھے اتنا نازک مسئلہ ہے، کسی کو ایک دم کافر کہنا کا حکم نہیں ہے جب تک کہ کفر کنفرم نہ ہو. سرکار گوشت اعظم نے فرمایا نا 2 احمد ایسے ہوں گے جو اب گمراہ کریں گے. سنو، ہاں، سرکار گوشت پاک نے فرمایا 2 احمد ایسے ہوں گے جو گمراہ کریں گے، گمراہ ہوں گے. اب بس اپن کو نام میں بتاؤں وہ دونوں احمد کون ہے؟ میں بتاؤں یا تم بتا سکتے ہو؟ اب دیکھو، وہ تو میں بتاؤں. کوئی نے کسی اور کو لکھا، کوئی کسی اور کو کہے گا. یہ تو ابھی قاری احمد حسن تو اس لیول میں نہیں آتا ہے. ارے لیکن اب ایک تو جانے دو وہ بات، وہ تو جانے دو، وہ تو بہت اونچے درجے کا ایک تو معاملہ ہو غلام جاتا احمد ہے جب. قادیانی ہے اور یہ قاری اور احمد ہے. بہت بڑی بڑی باتیں ہیں، وہ تو اللہ حفاظت فرمائے بس. یہ اللہ 2 ہے کرم وہ فرمائے. احمد ہماری معلومات میں تو. بس یہ سمجھو کہ 150 سال پرانی کتابیں پڑھو آپ تو سب جھنجھٹوں سے نجات مل جائے گی بس. بس بس اب بس وہ تو. عبدالستار وہ ہمدانی صاحب ایک گجرات میں ہیں، انہوں نے اسلامی کے خلاف کتاب لکھی، لیکن ان کی مقبولیت ہی نہیں ہوئی کتاب کی. کیوں؟ بریلی سے اعلان ہی نہیں ہوا، اور سے اعلیٰ سے نہ مارا والوں نے کیا نہ بلگرام والے کر رہے ان کی کتاب کا اعلان. ارے یار یعنی دعوت ان کو ایک اسلامی والے سائڈ کر بھی. دیا ایک طرح سے. مولانا عبدالستار ہمدانی جو شیر گجرات ہیں، فخر گجرات ہیں، ان کو ایک سائڈ کر دیا ایک دم. دعوت اسلامی والے بھی نئی نئی چیزیں نکال رہے ہیں، نماز غوثیہ، واللہ عالم، واللہ رسول، نئی چیزیں نکال رہے. جو ہاں، پرانا ہے اسی رہن دو. واللہ و نئی رسول چیزیں والے. نکال رہے. کوئی واللہ غریب نماز نکال دے گا، کوئی واللہ سنابل نکال دے گا، کوئی واللہ تاج الشریعہ نکال دے گا. ارے پھر تو بڑھتے ہی چلے جائے گا معاملہ، بڑھتے ہی چلے جائے گا. تو جو ہے جو ہمارے قرآن بزرگوں میں نے اللہ لکھا نے ہے. فرمایا لا تغلو فی دینکم، دین میں غلو مت کرو. ارے جو ہمارے اعلیٰ حضرت مفتی اعظم ہند نے جو اعلیٰ لکھا حضرت نے ہے. واللہ عالم لکھا ہے، مفتی اعظم بس نے بس واللہ عالم لکھا ہے، ادری میاں نے بھی واللہ عالم لکھا ہے، بس مفتی بس جو شریف حضرت اللہ میاں تاج قمجدی نے الشریعہ فتح لکھا ہے شار وہ صحیح بخاری ہے. میں پوری کتاب میں واللہ عالم لکھا ہے. اب اگر مفتی ہاں جلال الدین امجدی لکھ دے تو نہیں مانی جائے گی ان کی بات. مفتی شریف الحق نے واللہ عالم لکھا ہے پوری کتاب میں. صحیح بات ہے. بتاؤ، جو مفتی ہے جلال اسی الدین کو امجدی کی نہیں مانی جائے گی، اس لیے کہ جو مفتی جلال ہے الدین اسی امجدی کو راجپوت خاندان میں ہوئے تھے پیدا، ارے اور حضرت کبھی مفتی بریلی. شریف الحق امجدی کا ہم پلہ تھوڑی ہو سکتے ہیں، ادری میاں کا جی پلہ تھوڑی ہوں گے مفتی جلال الدین امجدی. جی جی یہ سارا معاملہ مفتی جلال الدین امجدی صاحب سے بھی ہوا ہے. جی ان جی کو ایسی غیر ذمہ دارانہ باتیں نہیں لکھنا چاہیے. ان کے بیٹے کو نکلوانا چاہیے، جو ابرار انوار، جو ان کے بیٹے ہیں ابرار انوار صاحب جو ہیں، جی جی. کہ بھائی ہمارے باپ سے بہت بڑی بھول ہوئی ہے، جو بھی لکھ دینا چاہیے کہ جب اعلیٰ حضرت نے واللہ عالم لکھا ہے اور مفتی اعظم ہند نے واللہ عالم لکھا، پوری کتاب فتح مصطفیہ آپ پڑھ لو. صحیح میرے بات ہے. پاس تو فتح پرانے شار بزرگوں نے یہی بخاری میں لکھا ہے. پڑھتا رہتا ہوں، فتح شار بخاری. پرانے بزرگوں نے یہی لکھا ہے. ہاں، وہ ہر جگہ، ایک جگہ نہیں، ہر جگہ واللہ عالم. ارے دعوت اسلامی نے نماز غوثیہ کون سی نکال لی؟ نماز غوثیہ کے علاوہ وہ تو اور جگہ کیا کیا کر رہا ہے. اس سے پہلے جے پور میں نماز عشاء کے جماعت سے پڑھتے تھے، آپ معلوم کرنا. وہ ہے نا گھاٹ گیٹ کی جو مسجد ہے، اس میں عبدالستار ہے، ارے کئی مولوی لوگوں نے دعوت عبدالستار ہے، اس اسلامی میں چھوڑ دی. جماعت سے نماز عشاء پڑھتے تھے. کئی لوگوں نے دعوت اسلامی چھوڑ دی، جماعت رائے مستمد چل گئے. وہ نعرہ مخصوص صاحب تھے تکبیر اللہ اکبر، نعرہ تکبیر اللہ اکبر. کہاں سے چھوڑ جماعت دی رائے. جماعت؟ ارے 8-10 جنی کم سے کم 15 میرے حساب سے 15 جنی دعوت اسلامی سے ہٹ گئے. وہ مخصوص صاحب تھے اچھا مقصود، ہے. وہ دعوت اسلامی لائے تھے یہاں.
کون لائے تھے؟ جے پور میں مقصود صاحب. وہ چھوڑ دی انہوں نے؟ ہاں چھوڑ دیا, ان کو چھوڑے 10 سال ہو گئے چھوڑتے ہی. نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، واہ 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 واہ. اور وہی لائے تھے دعوت اسلامی. واہ واہ، سبحان اللہ سبحان اللہ، دل خوش ہو گیا. واہ واہ سبحان چلو اللہ. تم نماز کے پابند ہو، روزے کے پابند ہو، لوگوں کو دین کی دعوت دیتے ہو، یہ نئی نئی چیزیں کیا کیا نہیں، اپنے بال کو بال مبارک کے بڑھوا رہا ہو، پھر توبہ رجوع کر رہا ہو، کبھی اپنا میلاد پڑھوا رہا ہو، پھر لبے افطار کے نعرے، پھر الیاس کی آمد مرحبا. کب تک تم روزہ رجوع توبہ کرو گے؟ کب تک ناٹک کرو گے سب؟ ہاں یہ نئی نئی چیزیں ایک نکالنا بات تھوڑی ہے کہ رجوع توبہ کر لیا. ارے بال مبارک اپنے بال کو بال مبارک کے بٹوایا، رجوع کیا، پھر میلاد نامہ پڑھوایا، پھر لبے یافتہ، پھر الیاس کی آمد. کیسے رجوع؟ کیا رجوع ہوتا ہے اس میں؟ بڑے حالت خراب ہے. اور کوئی نماز کے اوپر نہیں بول رہا، کوئی صحابہ کی عظمت پہ نہیں بول رہا. ارے کبھی جشن خالد بن ولید جے پور میں نہیں ہوا، نہ بریلی میں ہوا، نہ کانپور میں ہوا، نہ لکھنؤ میں ہوا. جشن خالد بن ولید رضی اللہ عنہ، جن کو سیف اللہ کا خطاب ملا ہے، جس جنگ میں تشریف لے جاتے فتح ہو جاتی تھی. جی جی. حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اسی وجہ سے ان کو سپہ سالاری سے ہٹایا تھا کہ کہیں صحابہ کا عقیدہ اور ایمان ان کی ذات پہ نہ جائے کہ ہمارے ساتھ خالد بن ولید جا رہے ہیں تو فتح ہو جائے گی. تو ان کو ہٹا دیا تھا سپہ سالاری کے پد سے. ایک سپاہی کا پد دے دیا تھا کہ سپاہی بن کے ہی لڑ گئے آپ. مطلب کہ یہ نہیں ہو کہ صحابہ کا ایمان ان کے اوپر آ اللہ کی ذات سے کہ آپ خالد بن ولید جا رہے ہیں تو فتح ہوگی. بس جی جی. اتنی زبردست فتح ہوتی تھی حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ. اب یہ میں نے تو لیکن کبھی جشن خالد بن ولید بریلی میں نہیں ہوا، نہ کانپور میں ہوا، نہ جے پور میں، نہ کوٹا میں، نہ بھیلوا. ہونا چاہیے نہیں تھا. ہونا چاہیے. کبھی جشن ایوب انصاری رضی اللہ عنہ نہیں ہوا جے پور میں، کوٹا میں، بھیلواڑہ میں. امام بکر کا بھی ہونا چاہیے. ارے جشن ابو بکر صدیق ادے پور والے کراتے ہیں، بہت اچھی بات ہے، ادے پور والے کراتے ہیں، لیکن باقی لوگ تو نہیں کراتے نا اس شان سے. کرانا چاہیے ان چیزوں کو. ان کی شان ہو، یہ نہیں کہ خالی ایک مسجد میں آپ کرا لو 10-20 آدمی بیٹھا دو. ارے لگے کہ ابو بکر صدیق کی شان بیان ہو رہی ہے، 10,000 آدمی جمع ہو اور 3 گھنٹے جب ان کی شان بیان ہوگی تو لوگ باغ جو ہے کہ مچل جائیں گے صاحب، بے خود ہو جائیں گے. بے شک بے شک بے شک. دیوبندیوں میں یہ وہ اہل بیت کا ذکر نہیں کرتے. ارے دیوبندیوں میں یہ ہو گیا کہ وہ کیا کہتے ہیں، تبلیغ جماعت میں جو چلہ 4 مہینہ نہ لگائے تو اس کو اپنے عالم کو ہی عالم نہیں مانتے. اچھا جب تک وہ چلہ نہ لگائے، 4 مہینہ نہ لگائے تو اس کو اہمیت ہی نہیں دیتے ہیں. گجرات میں دستور بنا دیا ہے گجرات میں کہ جو 1 سال نہیں لگائے گا اس کو امامت پہ نہیں رکھیں گے. ان میں یہ دیکھا میں نے اہل بیت کا ذکر نہیں کرتے. اور یہ علماء دیوبند نے فتویٰ لگا دیا تھا، علماء دیوبند نے کہہ دیا تھا کہ تبلیغ جماعت میں عالم کو جانا ضروری نہیں ہے، سال لگانا ضروری نہیں ہے. اگر وہ عالم لگائے تو اس کی مرضی ہے، نہیں تو کوئی ضروری نہیں ہے. تو یہ اہل بیت کا ذکر کرتے ہی نہیں ہے تبلیغ جماعت والے. اہل بیت کا ذکر تو بریلی والے بھی کم کر رہے ہیں، بہت کم کرتے ہیں. وہ جشن امام بکر کب ہوا؟ پوری بریلی میں آج تک نہیں ہوا. جشن امام زین العابدین نہیں ہوا. اور یہ نبی کی عظمت بھی نہیں بتاتے. ارے وہ تو بس سادھارن طریقے سے ذکر کرتے ہیں، سادہ طریقے سے. دیوبندی لوگ نے نبی کی عظمت بتاتے ہیں. آداب کے ساتھ نام لینا چاہیے اللہ کے رسول کا. تاجدار انبیاء، سرور کائنات، جی امام الانبیاء محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اور یہ اولیاء کرام کا ذکر بھی نہیں کرتے دیوبندی. اولیاء کرام کا تو کر دیتے ہیں لیکن اپنے بزرگوں کا زیادہ اس میں ملا دیتے ہیں. یہ کاندلا کے جو بزرگ ہو گئے نا، اسی خاندان کے، تبلیغ جماعت کے خاندان کے تھے. وہ جو اپنے بریلی بھی نماز کا ذکر نہیں کر رہے ہیں. ارے وہ تو دونوں طرف کچھ نہ کچھ کھچڑی پکوڑا ہے، بس کھچڑی پکوڑا سمجھ لو. وہ نماز کا ذکر نہیں کرتے. بن رہی ہے تو کہیں پکوڑا بن رہا ہے، بس کہیں سموسا بن رہا ہے، کہیں کچوڑی بن رہی ہے. کیا وہ اور یہ اپنے کہیں کا بتا رہا تھا میں، نماز کا اور یہ اپنے کہیں کا وہ بھی 1-2 چیزیں ہیں ان میں بھی ایسی کیا. جبکہ حضور نے فرمایا ہے اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر ہے. جی جی. بنیاد اسلام علی 5: شہادت اللہ الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ. دوسرے نمبر پہ اقام الصلاۃ، نماز قائم کرو. تیسرے نمبر پہ زکوٰۃ ادا کرو. چوتھے پہ حج، اگر اس لائق ہے تو حج کرے. 5ویں پہ رمضان کے روزے. یہ تو اسلام کی بنیاد ہے. جب یہ بنیاد ہی مضبوط نہیں ہے تو دین کی تبلیغ کیا کرے گا آدمی پھر؟ صحیح بات ہے. جتنے بھی جو تبلیغ کا دعویٰ کرتے ہیں آج کے زمانے میں، بتاؤ کیا ان کی بنیاد مضبوط ہے؟ اگر نماز پڑھتے تو زکوٰۃ نہیں دیتے پوری 2.5%. 1 کروڑ ہے تو 2.5 لاکھ تھوڑی نکالتا ہر آدمی. ہر آدمی زکوٰۃ نکالے تو ہندوستان سے غریبی ختم ہو جائے، مسلمانوں کی فیکٹریاں، کارخانے بن جائیں. صحیح بات ہے. 50-100 کارخانے بن جائے گا. 2.5% زکوٰۃ نکالے ایمانداری سے جتنے بھی لوگ ہیں. دیکھو ہمارا تو یہ میں نے تو کہا تھا بھروچ میں اتنا پیسہ ہے کہ اگر تبلیغ جماعت والے، خالی تبلیغ جماعت والے، بریلوی سنی نہیں، خالی تبلیغ جماعت والے اگر انصاف کے ساتھ مجھے 10% دے دیں، 10%، جس کے بعد 1 کروڑ 10 لاکھ دے دیں، تو خالی ایک ضلع پورے گجرات میں، ایک ضلع وہ بھی خالی جماعت کے لوگ، تبلیغ جماعت کے لوگ، ایک ضلع کے لوگ تبلیغ جماعت کے 10% میں دے دیں، تو میں 10 کالج
اور 10 کوچنگ بنوا دوں گا جس میں 500 لڑکا لڑکی پڑھیں گے، لڑکیاں بھی باپردہ پڑھیں گی، اور 2 سال تک کی تنخواہ کی ذمہ داری بھی میری ہے۔ اچھا اگر نہ کر کے بتا دوں تو تبلیغ جماعت والے میرے گلے میں جوتوں کا ہار ڈال دیں۔ تو وہ دے گا تھوڑی، دیں گے تھوڑی، 10% باتیں اونچی اونچی کریں گے کہ اللہ کی بات سے یقین بناؤ، ایمان بناؤ۔ ارے ہم تو کہتے ہیں تم 10% یقین بنا لو، 100% نہیں 10 ہی بنا لو، 10 ہی بنا کے دکھا دو تم پہلے، 100% کیا بنے گا؟ 10% لاؤ، لاؤ 10%، 1 کروڑ ہے تو 10 لاکھ دو مجھے لا کے۔ ارے دیوبندی بھی ایسا معلوم ہے منوبر و کرماڑ میں کیسے کیسے گھر ہیں، 10 کروڑ کے گھر ہیں کم بیش وہاں پر، منوبر میں کرماڑ میں، لیکن میں خود دیکھ کے آؤں اس گاؤں کو، 10 کروڑ کے جن کے گھر ہوں تو کتنا پیسہ ہوگا؟ صحیح بات ہے، یہ تو 2 گاؤں کی بتا رہا ہوں، منوبر کرماڑ، وہاں تو ایسے بہت سارے گاؤں ہیں، ٹنکاریا ہے جی جی، اور جنے کتنے ہیں، سرپڑ ہے، ولن ہے، جنے کتنے گاؤں ہیں جہاں پر 10% اگر دے دیں گے نا تو 10 تو میں نے بتایا کوچنگ اور اسکول ایسے بنا دوں گا، اس میں 500 بچے پڑھیں گے، ارے اور 2 حضرت سال کی میرا تنخواہ تو کی ذمہ داری میری، جتنے بھی پڑھانے والے ہوں گے اس میں 200 ہوں پڑھانے والے، 100 ہوں، جی جی، لیکن میرا دیں تو گے نہیں، 10% دیں گے تو ان کی جان نہیں نکل جائے گی۔ نہیں دیں گے وہ، میرا تو ایک مشورہ باتیں ہے، اونچی اونچی کہ اللہ کی ذات سے یقین بناؤ، ارے کیا حلق تک ہی یقین ہے تمہارے اندر؟ حلق کے اندر بھی ہے کہ نہیں ہے؟ میرا تو ایک یقین تو وہ تھے جن کے بارے میں شاعر مشرق نے کہا، دشت و دشت ہے دریا بھی نہ چھوڑے ہم نے، بحر ظلمات میں دوڑا دیے گھوڑے ہم نے۔ میرا تو ایک مشورہ ہے، دریا میں گھوڑے ڈال دیے کہ گھوڑے ڈال دو اللہ کی ذات پہ یقین کر کے۔ میرا تو ایک مشورہ ہے حضرت، کیا جو جماعت رجاء مصطفیٰ جو ہے نا، آپ ایک جماعت الگ بناؤ اپنی، اس کا نام رکھو آپ، جماعت کوئی نام رکھنے کی ضرورت نہیں، تنظیم بناؤ اسلامی تحریک، اس میں میری بات تو سنیے، مبلغ کے کوئی فارمولے نہیں، جیسے دعوت اسلامی نے بنایا نا، اللہ کے رسول کو میٹھے میٹھے رسول کہلوایا، ان لوگوں نے کتنی بڑی توہین کروائی، اور یہ لوگ خاموش رہے، کوٹا کے عالم، جے پور کے عالم سب سنتے رہے، کسی نے ڈانٹا نہیں کہ اللہ کے رسول کو کبھی اگر تم نے میٹھے میٹھے رسول کہہ دیا تو تمہارے چاٹا ہم مار کے بھگا دیں گے یہاں سے، کبھی کسی نے بھگایا نہیں چاٹا مار کے۔ صحیح ہے، الیاس قاضی کو کبھی دعوت اسلامی والے میٹھا میٹھا الیاس نہیں کہتے، مفتی سمر کو میٹھا میٹھا الیاس مفتی سمر نہیں کہتے، جبکہ مفتی سمر کتنا میٹھا ہے، حبیب اتاری کتنا میٹھا ہے، اسے کیوں میٹھا نہیں کہتے؟ عمران کتنا میٹھا ہے، اسے کیوں میٹھا نہیں کہتے؟ صحیح بات، صحیح ہے، عمران کی بیوی کو میٹھا کیوں نہیں کہتے؟ مفتی سمر کی بیوی بہت میٹھی میٹھی، مفتی سمر کی بیٹی بہت زیادہ میٹھی ہے۔ میرا تو یہ اعلیٰ حضرت نے کہا تھا کہ منہ میں گھل جاتا ہے شہد نایاب، یا رسول اللہ جب میں آپ کا نام لیتا ہوں، ذات رسول کو میٹھا نہیں کہا ہے، اعلیٰ حضرت نے کہا نام لیتا ہوں یا رسول اللہ جب میں آپ کا، تو میرے منہ میں شہد جیسا گھل جاتا ہے۔ صحیح بات ہے، یہ نہیں کہا ذات رسول کو کسی ولی نے میٹھا نہیں کہا اس طرح سے کہ میٹھے میٹھے رسول کو دکھاؤ، ہمارے اچھے نبی، پیارے نبی، تاجدار مدینہ، سرکار مدینہ، امام الانبیاء۔ اور دوسری بات یہ کہ الیاس قاضی کو میٹھا میٹھا الیاس کیوں نہیں کہتے؟ یہ کبھی سنا آپ نے الیاس کو کہتے ہوئے میٹھا میٹھا الیاس؟ سنا کبھی؟ نہیں۔ آپ تو ماشاءاللہ جے پور کے رہنے والے ہو، جے پور میں ان لوگوں نے ایک جال بچھایا تھا ایک زمانے میں، یہ گھاٹ گیٹ کی مسجد میں۔ جی ہاں سمجھیے ہمیں، وہاں سے بھی ختم ہوا گیا شاید ان کا حساب اب نہیں، 15-20 جنی سب لوگ ٹوٹ رہا ہے، جماعت رجاء مصطفیٰ جڑ گئے۔ ہاں میں بھی آیا تھا نا جے پور گھاٹ گیٹ میں، میری بات تقریر ہوئی ہے، کیا کہتے ہیں یہ امرت پوری کی جو مسجد ہے نا، اپنے دیوبندی بریلوی دونوں نماز پڑھتے ہیں۔ کتنے سال پہلے؟ 20 سال پہلے میری بات تقریر تھی، ولی احمد جہاں نماز پڑھاتا، مولوی ولی۔ اچھا سمجھ گیا۔ تو حضرت میں یہ کہہ رہا ہوں وہ سب پڑھتے نماز، دیوبندی کتاب پڑھتے۔ آپ نے مشاہد ملت کو دیکھا ہوگا آپ نے، تو ان کو انتقال ہو گیا تھا، میں گیا تھا پیلی بھیت، اس سے پہلے انتقال ہوئے، میں ان کے ہی تو رکا تھا مشاہد رضا صاحب کے گھر میں، زرتاب رضا صاحب جو ہیں، جب زرتاب رضا صاحب اتنے ایسے گمراہ نہیں ہوئے تھے۔ جی مولانا مشاہد رضا صاحب نے کہا تھا اسی زمانے میں، زرتاب رضا صاحب نے یہ بات مجھے بتائی تھی ان کے گھر میں، یہ 20 سال پرانی بات ہے، جب ہم گئے تھے، حضرت جناب غیاث صاحب حشمتی تھے لکھنؤ کے، گاڑی سے گئے تھے، تو وہ کہہ رہے تھے مشاہد رضا صاحب نے مفتی شریف الحق صاحب کو خط لکھا تھا، اشرفیہ والوں کو، کہ مفتی شریف الحق امجدی یا محدث کبیر ان دونوں کو لکھا تھا کسی کو، کہ اس میں ایڈ جو مدرسے ہوتے ہیں نا گورنمنٹ ایڈ، اس میں 27 کفر گناؤں گا، یہ مشاہد رضا صاحب نے کہا تھا، 27 کفر۔ اچھا جبھی تو انہوں نے اپنا مدرسہ ایڈ نہیں کرایا تھا پیلی بھیت کا، اور ہزاریمہ نے بھی ایڈ نہیں کرایا، اسی وجہ سے حالات نے منع کیا ایڈ نہ کرا۔ جی آج یہ اپنے مطلب کی خاطر ایڈ کرا لیتے ہیں، پھر ادھر سے ادھر کر کے وہ مفتی جلال الدین امجدی نے توڑ مروڑ کر کے جائز قرار دے دیا حالات کی مخالفت کر کے۔ اچھا، جبکہ اسی ایڈ کی وجہ سے مفتی بدر الدین صاحب بدر ملت جو تھے، بہت بڑے بزرگ تھے، وہ بڑھیا والے، ایڈ ہونے کی وجہ سے وہ مدرسہ چھوڑ کے چلے گئے تھے، فیض الرسول چھوٹے سے گاؤں میں چلے گئے تھے، اور آج ایڈ کے لیے لوگ 20-20 لاکھ 10-10 لاکھ لوگ رشوتیں دے دیں۔ مجھے تو رشوت کا معلوم ہوا، بریلی میں ایک مدرسہ ہے، وہ کوئی بہڑی کے مولوی ہیں، ان کے بیٹے کو رکھوانے کے لیے انہوں نے
بتایا سنا ہے 20 لاکھ روپے دیا تھا. ایسی وہ جو الہ آباد میں مدرسہ ہے دارالعلوم قرینوال، اس کے جو پرنسپل ہیں انہوں نے بھی ایک ایڈ کروا رکھا ہے مدرسہ. اچھا یہ سب ایڈ کرنے والے جتنے تھے نا، انہوں نے اپنی دھاندلی کر رکھی تھی. جب یہ تو جناب یوگی آدتیہ ناتھ صاحب نے اس پر لگام لگائی، غلط نہیں کیا انہوں نے. جی جی ناجائز پیسہ کھا رہے تھے یہ لوگ ایڈ کے نام سے. گورنمنٹ تو دے رہی تھی ٹھیک ہے بھائی لے لو ایڈ، کوئی بری بات نہیں ہے. یہ گورنمنٹ کی کتنی اچھی بات تھی یو پی گورنمنٹ کی. لیکن انہوں نے ناجائز کرا کے ایڈ کرا کے پیٹ بھرنا چاہا، بینکیں بھرنا چاہا، تو یوگی آدتیہ ناتھ نے لگام لگا دی. اچھا اور آج بھی جو صحیح مدرسے چل رہے ہیں یوگی آدتیہ ناتھ صاحب نے ان کو یہ ایڈ بند نہیں کی ہے. بتاؤ کتنے مدرسوں میں آج بھی ایڈ مل رہی ہے؟ جی 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 مل رہی ہے کہ نہیں؟ جیسے باقر گنج میں مل رہی ہے، منظر اسلام کو مل رہی ہے، اور فیض الرسول کو مل رہی ہے، بہت سی جگہ آج بھی مل رہی ہے. جی جی دیکھیں اب تم بغیر زبردستی تم ایڈ کھڑا کرا کے اپنے پیٹ بھرو، جی جی اور پھر یہ کہو صاحب مکھ منتری جناب یوگی آدتیہ ناتھ صاحب غلط کر رہے ہیں. کوئی غلط نہیں کر رہے. حضرت اورنگزیب عالمگیر رحمت اللہ علیہ نے بھی تو فرضی مزار توڑوائے تھے. اچھا ان میری کا بات یہی تو سنیے. طریقہ تھا کہ السلام علیکم سلام کیا، اگر جواب نہیں آیا تو کہتے تھے جواب نہیں آگا تو توڑوا دوں گا. یہ ان کی اچھا پہچان میری تھی. بات تو جب وہ ولایت پہ فائز نہیں تھے نا کون؟ اورنگزیب رحمت اللہ ارے تعالی علیہ. اورنگزیب عالمگیر رحمت اللہ علیہ کو حجتی کا لقب سنا ہے، اجمیر شریف سے تو ملا ہے. جی جی پہلے وہ فائز نہیں تھے ولایت پہ جو نہیں مزار ان کا یہ ٹوٹواتے تھے. طریقہ تھا. اس زمانے میں کب فرضی مزار بننے لگے تھے؟ 400-500 سال پہلے، جب پیسہ ہی نہیں تھا. اب تو پیسے کی بھرمارے کتنے فرضی مزار بن گئے. آپ کے جے پور میں بتا دوں گا یعنی کتنی جگہ فرضی مزار بنے ہوں گے. ارے حضرت میں بھی سوچ رہا ہوں ایک بنوا دوں. ارے بنوا لو گے تو سمجھ لو کہ جنی چاہیے ہو جائے گا. آج کے زمانے میں تو قیامت میں جواب دینا پڑے گا بس اللہ کی بارگاہ میں. ارے حضرت یا لاکھوں کوٹا میں روپے. امام حسین علیہ السلام کے نام سے وہ بنا دیا، یادگار بنا دی کوٹا اب میں. تو اشمتی نے تو بنا دیا باجی صاحبہ کا. اچھا کہاں پر؟ اشمتیوں نے باجی صاحبہ کا مزار بنا دیا. اور یہ ابھی سنابل مرے گا اس کا یہ مزار بنے گا، سمائل کا یہ بنے گا، ادریس کا یہ بنے گا. سنابل کی بیوی کا ہی بن سکتا ہے کہ سب شمائل کا رضا بنے کی گا، بیوی؟ سب کا. بیوی ہے شمائل ملت، بیوی ہے سنابل ملت، زوجہ سنابل ملت. سب کم سے کم آمدنی ہو جائے گی 20-25 لاکھ روپے مہینے کا. ارے بہت مزہ آئے گا ان کو. بمبئی کے سیٹ آئیں گے، 2 نمبر ہی دیا کریں گے ان کو. تو یہی تو بتا جے رہا ہوں پور تو میں دھندے اگر ہو کوئی گئے. نیک آدمی تھے تو وہ میں سمجھتا ہوں وہ تھے قاری رحمت اللہ صاحب. وہ تھے جی چاندنی جی تازی والی مسجد میں. اچھا. وہ بیچارے اب نیک آدمی اب تھے. میرا ایک مشورہ ہے، میں کھانا کھاؤں گا حضرت ایک بات کہہ دوں آپ سے. ہاں 2 باتیں. جماعت رہا مصطفیٰ جو ہے دھیان سے سنیو پہلے. کیا ہاں جلدی سنا دو. جماعت رہا مصطفیٰ جو ہے وہ جماعت ایک دم صحیح ہے، نہ فوٹو کھنچواتی ہے نہ ویڈیو کھنچواتی ہے. اس کا شریعت کی جو ساتھ دو بات آپ، ہے بہت بڑھیا جماعت ہے. کیا، اور اور اس نہ میں فوٹو. ایک شرط پہلے رکھ پورا دو بات کہ تو اس سنو، میں پہلے پوری بات سنو. نہ فوٹو کھنچواتی ہے نہ ویڈیو کھنچواتی ہے. اور جماعت جو شریعت میں ہے وہی بتاتی ہے. حضور جو اعلیٰ حضرت کی جماعت ہے اس کو لوگوں کو اس سے جڑنا چاہیے، لیکن ان جماعت میں بھی اخلاص محبت ہونا چاہیے. کیا اس جماعت میں ان کو اخلاص محبت یہ ہو. جماعت مسلم یہ داخل کر دو کہ بھائی لفظ حضور صرف اللہ کے رسول کے لیے ہم بولیں گے، کسی کے لیے نہیں بولیں گے. جب ہم جی جی صحابہ کو حضرت بولتے ہیں، حضرت علی، حضرت امام حسین، تو ہم پھر آج کے پیروں کو کسی کو حضور نہیں بولیں گے. یہ بھی طے کر لیں. کچھ اگر کچھ ایسی باتیں تو اس میں تبدیلی کر لیں. تبدیلی کیا کر لیں کہ بھائی دیکھو حضور کا لفظ اللہ کے رسول کے ساتھ خاص ہے. جیسے اعلیٰ حضرت بریلی والوں کے لیے بولا جاتا ہے، محدث کبیر گھوسی والوں کے لیے، حافظ ملت مبارک پور والوں کے لیے، صحیح ہے جو جس کے لیے مجاہد خاص اس کو. دورہ کچھوچا والوں کے لیے، مجاہد ملت اڑیسہ والوں کے لیے. جی جی تو اب تم جو سب کے جس لیے کی. لفظ حضور کہنا شروع کر دو. نہیں اور اعلیٰ جو حضرت جس کی. کسی کو مت کہو، اور حضور جس کو چاہو. یعنی حالات کی اتنی اہمیت ہو گئی وہ کسی کو نہیں کہو گے، حضور جس کو چاہو گے کہو گے. نہیں مطلب ایسا یہ کچھ باتیں کچھ ان سے کہہ دو کہ ایسی باتوں میں تبدیلی کرو، تو ہمیں بھی شامل کر لو صاحب اس جماعت میں. جماعت جی جی مصطفیٰ میں ہم بھی شامل ہو جائیں. جو چیز مگر ہے شرط اس کو ہے کہ یہ سدھار سب لیں. باتیں ہونا چاہیے شریعت کے اور مطابق ہوتا. جو ہے وہی ہونا چاہیے. جو اسی شریعت رہنے دو. کہتی ہے بس اسی پر عمل کرو. گڑبڑ مت کرو، زیادہ دماغ مت لگاؤ. نہ آگے کیوں؟ کرو نہ پیچھے. قرآن میں یا ایھا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ، اے ایمان والو جی اللہ اور اس کے رسول سے آگے نہ بڑھو. صحیح بات ہے بے شک. یہ جیسے تو میرا تو صاحب یہ والے کہتے ہیں مشورہ نا منع ہے. کہاں لکھا، منع دیکھیے ایسے کچھ بھی کرو پھر کہہ دو منع کہاں لکھا ہے. اچھا وہ میری بات سنیے. ایک پھول ٹھوس لیا اس نے پگڑی میں، الیاس قاضی نے کہا منع کا لکھا ہے، تو 2 پھول ٹھوسو نا منع کا لکھا ہے. 4 ٹھوسو منع کا لکھا ہے. 2 ٹوپیاں لگاؤ منع کا لکھا ہے. 4 ٹوپیاں لگاؤ منع کا لکھا ہے. تو پھول نبی کے پسینے سے تھوڑی بنا ہے، کن نے بول دیا اسے. نہیں اس میں تو خیر کلام ہے، علماء کے اندر بحث ہے. ایک دم یہ بھی نہیں کہنا چاہیے، بس یہ کہ بحث ہے علماء میں، کلام ہے. اچھا کلام ہے، یعنی کلام کا مطلب یہ ہوتا ہے علماء میں جب بحث ہو جاتی ہے تو اسے جی کلام کہتے ہیں، کہ اس میں اختلاف ہے. بعض علماء کہتے ہیں بعض کہتے ہیں اچھا نہیں. بس
چلیے خیر جو بھی ہے. تو جماعت رہا مصطفیٰ صحیح ہے, فوٹو بھی نہیں کھنچواتی نہ ویڈیو کھنچواتی ہے, اعلیٰ حضرت کی جماعت ہے. میری بات سنیے, اس سے جڑو, دین کا کام کرو, اور لیکن اخلاص محبت ہونا چاہیے جماعت رہا مصطفیٰ کے اندر. وہ محنت کرے جیسے دیوبندی بھابھی محنت کرتے نا, دیوبندی بھابھی محنت کرتے, لوگوں کو جوڑتے ہیں, ایسے جماعت رہا مصطفیٰ والوں کو اخلاص اور محبت کو, اخلاص اور محبت سے جوڑے. اور سارے اور یہ سب ہاں ابو بکر صدیق, حضرت عمر, حضرت خالد بن ولید, حضرت اپنے واقر سب کی کانفرنس کرانا چاہیے بے شک, جو بڑے بڑے مجاہد ہیں. ہم بھی پیسہ ملائیں گے اگر یہ کرائیں گے جشن امام جی صحیح بات ہے, صحیح بات ہے. اللہ تعالیٰ سنیت میں گرواڑے اسے